بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام، قادر ذکر الہی اور اہل ذکر کے عنوان سے گفتگو کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری مباحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد آپ سب کی اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بارگاہ کے تمام منتظمین اور وہ تمام افراد کے جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس مجلس کو برپا کرنے میں کسی بھی عنوان سے خدمات کو انجام دیا، خصوصاً عزاداری یا شہادت اسکاؤٹ کے جن کے نوجوان ماشاءاللہ مسلسل عزاداری کے حوالے سے اور اسکاؤٹس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں، ان سب کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ پولیس کے سیکیورٹی کے وہ تمام افراد کے جنہوں نے امن اور امنیت کو قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، بالخصوص آپ تمام حاضرین کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس خدمت کا موقع فراہم کیا۔ ان تمام نوجوان ساتھیوں اور تمام افراد کے جن کا ذکر میں نے کیا، سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ ضمناً ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، آپ تمام اپنے مرحومین
اور بالخصوص شہید اقبال حیدر زیدی اور شہدائے عاشورہ اور اربعین اور ملت جعفریہ کے دیگر شہداء کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی عزیزان گرامی قادر، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ مبارکہ نحل کی 43ویں اور سورہ مبارکہ انبیاء کی 7ویں آیت میں دوسرا جز کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت مختصر سی ہے لیکن ذرا سا تدبر انسان کو اہل بیت کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا علم کے حوالے سے مطالب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر کا لغوی معنی اگر یاد کرنا ہے، اور ذکر یا الذکر سے مراد اگر اللہ کا ذکر ہے تو اہل ذکر کون ہونے چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ لیکن اگر کائنات ہمیں اہل بیت سے افضل اللہ کا ذکر کرنے والا دکھا دے تو ہم انہیں تسلیم کر لیں گے اہل بیت سے۔ اور جو اللہ کے ذکر میں مقام امام حسین علیہ السلام نے ثبت کر دیا، یا آپ کے بعد امام سجاد اور اسرائے اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کا جو مقام، اللہ کی یاد اور عبادات کا جو مقام تاریخ میں انہوں نے رقم کر دیا، اس سے آگے ممکن ہی نہیں ہے انسانی عقل میں کہ کوئی اس درجے سے بلند ہو کر اللہ کا ذکر انجام دے سکے۔ لہذا جو اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو مٹا دے تو خدا کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ان کے ذکر کو دنیا مٹا سکے۔ لہذا یعنی اس پر غور کیجئے گا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ 1400 سال سے واحد کربلا ایسی ہے کہ جو ہر سال دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے۔ کوئی اور واقعہ، کسی اور کا ذکر، کسی اور حادثے کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ جو کربلا کے اندر ہے۔ لہذا اللہ کا ذکر کرنے والے اگر آپ تلاش کریں گے تو اہل ذکر سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کوئی اور نہیں۔ لیکن دوسرا اور آخری مقام کہ البتہ بحث زیادہ ہوتی ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی گفتگو کروں کہ منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ دوسری جو بحث ہے اہل ذکر میں کہ اگر ہم ذکر کے لغوی معنی کو بحث نہ کریں، بلکہ عین ممکن ہے یہاں پر احتمال یہ ہے کہ اہل ذکر میں چونکہ الذکر ہوا ہے تو الذکر سے مراد ہو سکتا ہے کہ ذکر اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہو۔ تو ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، پروردگار سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے کسی کو اصطلاحاً ذکر کہا ہے؟ تو قرآن نے ہی 2 مقامات پر 2 چیزوں کے لیے ذکر کو اصطلاحاً استعمال کیا۔ پہلا مقام وہ ہے کہ جہاں پر جو آپ سب کے تقریباً ذہن میں ہوگا بھی، وہ مقام کیا ہے کہ قرآن نے قرآن کو ذکر کے عنوان سے یاد کیا، اور مشہور و معروف آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں مطالب عرض کروں گا۔ اب اگر الذکر سے مراد قرآن ہے تو اہل ذکر سے مراد کون ہوں گے؟ اہل قرآن۔ تو اب وہ کون ہونے چاہیے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے ایک مرحلہ پہلے کہ دوسری کون سی چیز ہے کہ جس کو قرآن نے ذکر کے عنوان سے یاد کیا۔ تو سورہ مبارکہ طلاق کی تقریباً آخری آیات میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا
یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ دوسرا مقام کیا ہے کہ سورہ مبارکہ طلاق میں پروردگار اس مقام پر آ کر فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم، بتحقیق اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا۔ کسے نازل کیا؟ ذکر کو۔ آیت یہاں آ کر ٹھہر جائے، کلام اگر متوقف ہو جائے تو ذکر سے مراد قرآن ہو سکتا ہے، لیکن آگے تفصیل بیان کی اللہ نے کہ اس جگہ پر ذکر سے کیا مراد ہے؟ رسولہ۔ ذکر کون ہے؟ اس مقام پر اللہ ذکر کسے کہہ رہا ہے؟ رسول کو۔ اور پھر رسول کی صفات بھی بیان کر دی تاکہ کوئی اس اشتباہ میں نہ رہے کہ رسول سے مراد یہاں پر قرآن۔ امکان ہے اس چیز کا بھی، لیکن کیا فرمایا؟ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، کہ رسول کا کام کیا ہے؟ وہ تمہارے اوپر قرآن کی اور اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے۔ یہ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اس جملے کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اور ذکر کا معنی قرآن کیا جائے۔ لہذا تمام مفسرین، تمام مترجمین یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ نے ذکر کو رسول سے تعبیر کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیت کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مقام ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آیت پیغمبر کی یہاں پر یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اس آیات کے تلاوت کرنے کے بعد پیغمبر کی کیا صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ آیات بینات تمہارے لیے کیوں بیان کرتا ہے؟ لیخرج، تاکہ پیغمبر نکالے کسے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، من الظلمات الی النور، پیغمبر نکالے کہاں سے؟ ظلمات سے نکال کر کہاں لے کر آئے؟ نور میں۔ پھر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا اور اس نے عمل صالح انجام دیا، یدخلہ، اس کو داخل کرے جنات تجری تحتها الانہار، اس جنت میں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ خالدینہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خالدینہ سے یہ جو قید ہے یہ صرف بہشت ابدی، یعنی جو جنت قیامت کے بعد، موت کے مرحلے کے بعد اور قیامت کے بعد اصل جنت ہے۔ یعنی یہاں پر اگر یہ قید نہ آتی تو جنات سے لوگ مراد باغات بھی لے سکتے تھے دنیا کے، لیکن اس قید نے آ کر کون سی جنت کی بات کی ہے؟ آخرت کی جنت، قیامت کی جنت۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جنت میں کسی کو داخل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں نا اس مسئلے پر۔ قرآن سمجھے اور قرآن پڑھے بغیر ہمارے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جنت میں بھیجنا کس کا کام ہے؟ سارے مسلمان مل کے کہیں گے اللہ کا، اور میں کہوں اللہ کے علاوہ بھی کوئی بھیج سکتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کافر۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے پیغمبر کا کام ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یدخلہ، پیغمبر کا کام ہے کہ انہیں داخل کرے جنت میں۔ تو اب آپ اس کی کیا تعبیر کریں؟ اس کے علاوہ کوئی تعبیر آپ کے پاس نہیں ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ ولایت الہیہ کا ظہور پیغمبر سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آیت کا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پیغمبر کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نکالے، ظلمات سے نکالے، نور کی طرف لے کر جائے۔ تو جب بھی مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ آتا ہے آپ کو آیت یاد آ جاتی ہے، فوراً یاد آ جاتی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، اللہ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر جائے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ ولی ہے، اس کا کام ہے نکالنا۔
اگر ہم کسی اور کا نام لے لیں تو آپ کہتے ہیں تم نے شرک کیا، جبکہ خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہی لہن جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، وہی پیغمبر کے لیے فرمایا، اپنی ادھر یہاں کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے، یہاں پہ فرمایا پیغمبر کا کام ہے کہ وہ نکالے۔ تو اس کا واحد معنی کیا ہے؟ واحد معنی یہ ہے کہ اللہ کی وہ ولایت جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لاتی ہے، زمین پر اگر جاری ہوگی تو جہاں سے جاری ہوگی اس کا نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہذا یہ یاد رکھے گا، توحید اتنی ہلکی بھی نہیں ہے کہ ذرا سے اشارے سے ٹوٹ جائے۔ توحید کا مسئلہ کیا ہے؟ توحید جب تک آپ تمام چیزوں کو اللہ کے طول میں رکھیں گے، اللہ کے اذن سے سمجھیں گے، اللہ کو ان کا اختیار ادا کرنے والا سمجھیں گے، تب تک شرک لازم تک نہیں آتا۔ شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کو اللہ کے مقابلے پر سمجھنا شروع کر دو تب شرک لازم آتا ہے۔ لہٰذا اب ہم کہتے ہیں کہ یا علی مدد، وہ کہتے ہیں شرک۔ اگر میں علی کی مدد کو اللہ کے مقابلے پر سمجھ لوں شرک ہے، لیکن اگر میں یہ مانوں کہ اللہ کی اجازت اور اذن سے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے علی مدد کرتا ہے تو یہ عین توحید ہے، کیونکہ اگر یہ توحید نہ ہو تو تیرا ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہے، شرک ہے، تیرا وکیل کے پاس جانا شرک ہے، تیرا اپنے استاد کے پاس جانا شرک ہے، روٹی کے لیے تندور والے کے پاس جانا، سخت جملہ بھی کہہ دوں، اولاد کے لیے بیوی کے پاس جانا، ماشاءاللہ، تو ہر جگہ جانا شرک ہو جائے گا۔ آپ جہاں پر بھی جائیں گے شرک لازم آ جائے گا۔ کیوں؟ تمام افعال اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو اولاد کے لیے بیوی کے پاس جانا شرک ہو جائے گا۔ عزیزان من، اللہ سے مانگو اولاد۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے وسیلہ اس کو بنایا، وہاں وسیلے کے قائل ہو جاتے ہو، اور جہاں ہم کائنات کا اختیار رکھنے والوں کو وسیلہ بنائیں وہاں پر تم کہتے ہو شرک۔ جب بھی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں کوئی بھی اہل بیت کو اللہ کے مقابلے میں سمجھے گا شرک ہے، اور ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ ہمارا کل عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس جتنا اختیار ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان میں رابطہ قرار دیا ہے۔ لہذا جو لہن اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کہ اللہ نکالتا ہے ظلمات سے لے جاتا ہے نور میں، سورہ طلاق میں وہی لہن اللہ نے استعمال کیا رسول کے لیے۔ رسول کا کام ہے کہ وہ نکالتا ہے ظلمات سے نور میں لے جاتا ہے۔ بس رسول کی ذات اللہ کے ولایت کے ظہور کا مقام ہے زمین کے اوپر۔ اب میں سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ پیغمبر کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کے جانا۔ پیغمبر کا کام ہے یدخل، پیغمبر داخل کرتا ہے جنت میں، تو کیا پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اب یہ بتاؤ، پیغمبر چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، اب پیغمبر کے بعد کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جا سکے، جو لوگوں کو جنت میں لے جا سکے۔ تو پیغمبر کے بعد ایسا تلاش کرو جو پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کا ایسا خلیفہ بن سکے کہ جو پیغمبر کے چھوڑے ہوئے کام انجام دے سکے۔ لہذا آج بھی کسی کے ایسے ہونے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور تک، اور آج بھی زمین پر وہ شخص وہی ہے جس کے وجود سے اللہ کی ولایت اجرا ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ داخل کرتا ہے لوگوں کو جنت میں، اللہ کا کام ہے، لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں علی قسیم النار والجنہ ہے،
لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے، اللہ کے اذن سے یہ کام کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ اب آگے رسول بتائیں گے کہ میرے بعد جنت اور دوزخ کس کے ہاتھ میں؟ تو یہ حدیث ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، حتیٰ علماء اہل سنت نے بھی اس کو ذکر کیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں امام شافعی کا ایک شعر پڑھا تھا، آج بھی شعر پڑھ رہا ہوں۔ اس شعر کے چاروں بند اہل سنت اور خصوصاً امام شافعی کے نزدیک 4 حدیثیں ہیں جو کہ مستند ہیں۔ امام شافعی 4 بیت، 2 شعر ہیں، 4 بیت، ہر بیت پیغمبر کی حدیث اور مستند ہے، نہ ہوتی امام کبھی بھی شاعر شعر میں استعمال نہ کرتے۔ فرمایا کیا شعر ہے؟ فرمایا علی حبہ الجنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال ہے، شیلڈ ہے، کس سے؟ گناہوں سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی علی سے محبت واقعی کرے اور اس کے بعد گناہ انجام دے۔ لہذا غلطی سے گناہ ہو جائے تو معافی مانگو، فوراً معافی مانگو۔ علی کی محبت ہی ہے جو تمہیں گناہوں سے باہر نکال دے گی۔ جتنی مولا سے اپنے محبت رکھو گے اتنا انشاءاللہ اس کا اثر خود بخود ظاہر ہوگا۔ لہذا ہر خدا نہ خواستہ ہم انسان ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد یہ سوچا کرو کہ اب میں اپنے مولا سے آنکھ کیسے ملاؤں گا؟ اگر فرزند زہرا نے ظہور کر لیا، میں آنکھ کیسے ملاؤں گا؟ یہ سوچتے رہو گے انشاءاللہ خود بخود گناہ تم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ، علی کون ہے؟ جس کی محبت ڈھال ہے۔ کون ہے؟ قسیم النار والجنہ ہے۔ وصی المصطفیٰ حق، نبی کا برحق وصی کون ہے؟ علی، امام الانس والجنہ، جنوں اور انسان کا برحق امام علی۔ تو خود امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ۔ لہذا پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ پیغمبر کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ جو پیغمبر کا وصی برحق ہے۔ لہذا عزیزان من، اب اگر اس مقام پر اللہ نے رسول کو ذکر کہا ہے تو آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں اگر ذکر سے مراد پیغمبر ہوں تو اہل ذکر کون ہونے چاہیے؟ اہل ذکر پیغمبر کے اہل ہونے چاہیے۔ اب پیغمبر کا اہل، یہ بحث آپ کے سامنے موجود ہے، پیغمبر کے اہل میں بعض لوگ ادلہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ لوگ سارے شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ قرآن اور پڑھ لو، قرآن خود بتا دے گا کہ خونی رشتے بھی، حتیٰ خونی رشتے بھی دین نہیں مانتا۔ جب پیغمبر کا مسئلہ آ جائے، نبی کا مسئلہ آ جائے، حتیٰ خون کے رشتوں کو نہیں مانتا، حقیقی رشتے کو نہیں مانتا، تو وہ رشتہ جو کہ اعتباری ہو، قراردادی ہو، تو وہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم بھی جن کو رسول کا اہل مانتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے، اہلیت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ لہذا نوح کے بیٹے کو اللہ نے لیس من اہلک کہہ کر یہ بتا دیا، نبوت سے رابطہ ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے، خدا کے ذریعے سے، قرب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اب میں صرف اتنا کہوں گا، پروردگار اگر تو نے اس جگہ پر مراد ذکر سے رسول ہے تو ایک مرتبہ تو اہل بیت رسول کا متعارف بھی کروا دے، یہ بھی پتہ لگ جائے کہ کون ہیں، تو شاید آواز آئے گی چادر تطہیر کے نیچے دیکھو تمہیں پیغمبر ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ پوری مفصل پڑھ سکیں یا نہیں ایک الگ بحث ہے، لیکن کم از کم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ کے آخری 2 سال یہ ضرور مطالعہ کریں، بہت ساری الجھنیں آپ کی خود بخود ختم ہو جائیں گے، خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لہذا عزیزان من، اب اگر جہاں پر مراد ذکر سے رسول ہے تو اہل ذکر کون ہوئے؟ کہ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا اور پیغمبر نے چادر کسا کے نیچے ان کا تعارف کروا دیا۔ تو پھر میں نے عرض کیا اگر ذکر کو تلاش کریں گے سوائے اہل بیت کے کوئی اور نہیں ملے گا۔ دوسرا احتمال جس کو میں نے پہلے ذکر کیا اور آخری مرحلہ گفتگو کا تاکہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ اگر ذکر سے مراد خود قرآن ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں اہل ذکر سے مراد کون ہوں گے؟ اہل قرآن۔ تو اب اہل قرآن اگر تلاش کر رہے ہیں، کیا اہل قرآن وہ ہے کہ جس کی گردن میں قرآن لٹکتا رہتا ہے؟
کیا وہ اہل قرآن ہے؟ کیا وہ اہل قرآن ہے کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا، رٹا لگا لیا؟ تو بہت سارے ایسے ہیں، ان سے سوال پوچھو تو ان کو جواب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بھئی اہل قرآن بھی ایسا ہو جس سے سوال کیا جا سکے، جو جواب دے سکے۔ یہ مقدمات میں آپ کے لیے پہلے سے تیار کر چکا ہوں۔ تو اہل قرآن میں سے بھی، کیا اہل قرآن میں سے مراد مفسرین ہیں؟ تو مفسرین الف لام میم پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے مفسر ہیں خود الف لام میم پر ہی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے الف لام میم کا مطلب پتہ۔ تو اہل قرآن کون ہونا چاہیے؟ کہ جس کے اوپر قرآن کم از کم قرآن کا علم اس کے پاس پورا ہو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ گردنوں میں لٹکانے سے کوئی اہل قرآن بنتا ہے، نہ رٹا لگا کے کوئی اہل قرآن بنتا ہے۔ اہل قرآن اگر تلاش کرنا ہے تو قرآن کی صفات کو دیکھتے جاؤ۔ جس میں سے قرآن کی صفات ظہور کرتی جائیں وہ خود بخود اہل قرآن بنتا چلا جائے گا۔ اب یہ اپنی جگہ بہت مفصل موضوع ہے، کیوں؟ قرآن نے صرف قرآن کے جو نام ذکر کیے ہیں خود قرآن کے اندر وہ 100 کے قریب نام ہیں، اور ہر نام قرآن کی ایک صفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے مختلف صفات قرآن کی بیان کی ہیں۔ تو اگر میں سب کو بیان کرنے لگوں تو یقیناً گفتگو تفصیلی ہو جائے گی۔ میں بہت اہم قرآن کی صفات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور بحث کو تمام۔ قرآن کی مشہور و معروف صفات کے جن کو قرآن نے ذکر کیا، قرآن کیا ہے؟ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، سورہ مبارکہ واقعہ۔ قرآن کیا ہے کہ اسے سوائے مطہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو پھر اہل قرآن کون ہونا چاہیے؟ جتنا قرآن پاک ہے اتنے وہی پاک ہونے چاہیے۔ تو میں اللہ سے پوچھتا پروردگار اتنے پاک کون ہیں؟ تو آیت تطہیر آگے بڑھ کر کہتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر قرآن لا یمسہ الا المطہرون ہے تو جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی وہ اہل قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ انہ لحق الیقین، یہ قرآن حق ہے۔ اگر قرآن حق ہے تو اہل قرآن کون ہونا چاہیے؟ جس کے لیے نبی یہ کہے العلی مع الحق والحق مع العلی۔ تو جو فرمائے قرآن کی صفات تلاش کرتے جاؤ، اہل قرآن ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا اگر قرآن کی صفت ہے تبیانا لکل شیء، کہ قرآن ہر شے کا بیان ہے، تو پھر اہل قرآن کون ہونا چاہیے؟ اہل قرآن وہ ہونا چاہیے جو ممبر سے بیٹھ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی ان طرق السماء، مجھ سے آسمان کے رستوں کے بارے میں سوال کرو، انی اعلم، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اگر قرآن تمام علوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے تو اہل قرآن وہ ہونا چاہیے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ علی کے لیے اگر مسند بچھائی جائے اور تورات والے آ کر سوال کریں انہیں تورات سے جواب دے گا، زبور والے آ کر سوال کریں ان کو زبور سے جواب دے گا، انجیل والے آ کر سوال کریں انہیں انجیل سے جواب دے، قرآن والے آ کر سوال کریں انہیں قرآن سے جواب دے۔ لہذا اگر اسی لیے پہلا مولا کائنات اپنے لیے ہی کہہ رہے ہیں، اور میرا پانچواں امام محمد باقر علیہ السلام، یہ پہلا علی ہے، آخری علی کے لیے پانچویں علی نے کہا، کیا کہا؟ کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو مسند لگا کر تورات والوں کو تورات سے جواب دے گا، زبور والوں کو زبور سے دے گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے گا۔ منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، یا علی یا علی یا علی تو جو آپ نے فرمائے، پس قرآن کے اہل کون ہونے چاہیے؟ جن سے قرآن کی صفات ظہور کریں۔
اب میں یہ بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں نے منزل تک پہنچانا ہے آپ کو، ورنہ ان سب کے اندر بیان موجود ہے مفصل۔ قرآن کی صفت کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر چیز کا احصا کیا کتاب میں۔ احصا کا معنی کیا ہے؟ معمولاً جو احصا کا معنی کیا جاتا ہے تبیانا لکل شیء، اور احصیناہ کتابا کا کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ لوگ احصا کا معنی کیا کرتے ہیں کہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، تو تبیانا لکل شیء کا معنی کیا ہوا؟ ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ صفات کیسے ہوتی ہیں؟ احصا یاد رکھیے گا، احصا کا معنی صرف معلومات نہیں ہے، علم ہونا نہیں ہے، بلکہ احصا کا معنی تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنا ہے، مسخر کرنا ہے۔ لہذا قرآن، ابھی عرض کروں گا کہ قرآن کی صفات میں سب کچھ موجود ہے۔ احصا کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کو اوپر قرآن کی دسترس موجود ہے، ہر چیز کو قرآن نے مسخر کیا ہوا ہے۔ ہم قرآن کے ذریعے سے ہی پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں۔ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ جو تسخیر ہے قرآن کے ذریعے سے ہوگی تو پھر امام کون ہو، اہل قرآن کون ہونا چاہیے کہ جس کے لیے قرآن کہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اب ہر شے پر اختیار مسخر کیا ہوا ہونا چاہیے۔ پس اگر قرآن نے ہر کائنات کی چیز کا احصا کیا ہوا ہے تو اہل قرآن کا احصا یعنی مسخر کا معنی کیا ہے؟ زمان بھی اس کے کنٹرول میں ہو، مکان بھی اس کے کنٹرول میں ہو۔ لہذا معراج کی یاد رکھا گا، معراج کی دو طرح سے تعریف کی جا سکتی ہے۔ ایک تعریف کیا ہے؟ اللہ نے بلایا، اللہ نے بلایا، ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری تعریف کیا ہے؟ پیغمبر گئے۔ یہ دو الگ الگ تعریفیں ہیں، یہ دو الگ الگ تعریفیں ہیں۔ اور معراج چونکہ پڑھنی نہیں ہے اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں بتا رہا، یعنی خود نبی کا پوری کائنات کے اوپر احسا ہے، جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے۔ لیکن اسی لیے احسا ہے چونکہ ٹائم اینڈ سپیس دونوں پر پیغمبر کا احسا ہے، لہذا پیغمبر نے یہ کیا کہ آپ معراج پر گئے اور آئے، زمین پر کتنی دیر گزری تھی؟ فرمایا ابھی پانی وضو کا جاری تھا، بستر کی گرمی موجود تھی، دروازے کی کنڈی، اور پیغمبر نے آ کر اتنے واقعات سنا دیے جیسے وہاں بہت بڑا زمانہ گزارا ہو۔ تو دو ڈیفرنٹ ڈائمنشنز میں ٹائم کی، ایک جگہ وقت بہت گزارا، زمین پر وقت تھوڑا سا گزرا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کوفے کے منبر پر اپنی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ معراج ہی کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک خارجی کھڑا ہو گیا اور توہین کر کے کہنے لگا میں نہیں مانتا، یہ کیا باتیں ہیں کہ پیغمبر اتنا ٹائم گزار کر آ گئے اور زمین پر اتنی سی دیر ہوئی تھی، میں نہیں مانتا۔ اس کے بعد کچھ توہین آمیز کلمات کہے۔ امام نے فرمایا بہت جلد مان جائے گا، تو بہت جلد مان جائے گا۔ وہ غصے کے حالت میں باہر نکل کر تیز چلتا ہوا گھر جا رہا تھا۔ راستے میں دیکھا ایک شخص مچھلی بیچ رہا ہے، اس نے 2 مچھلیاں خرید لیں۔ گھر پہنچا، اپنی بیوی کو کہا مچھلی صاف کرو، مچھلی پکاؤ۔ اس نے کہا پانی ختم ہو گیا ہے، نہر سے پانی لے کر آؤ۔ یہ ڈول اٹھا کر پہنچا نہر پر، اور نہر پر ڈول رکھا پانی بھرنے کے ارادے سے، تو سوچا بہت دن ہو گئے غسل نہیں کیا، تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ ہماری زبان میں فریش ہونے کے لیے کپڑے اتارے رکھے، اور جیسے ہی نہر کے اندر غوطہ دیا تو جب سر باہر نکالا تو دیکھا نہ وہ کوفہ ہے، نہ وہ مکان ہے، نہ وہ زمان ہے، نہ ڈول، نہ کپڑے۔ اور جب اپنے اوپر نگاہ کی تو دیکھا یہ بھی مسئلہ، جب ڈبکی لگائی تھی تو مرد تھا، جب باہر سر نکالا تو دیکھا عورت۔ اب پریشان ہو گیا، اب پانی کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر نہ ڈول ہے، نہ لباس ہے، نہ کوفہ ہے، خود بھی وہ نہیں ہے۔ اب یہ پریشان اسی عالم میں پانی کے درمیان میں کیا کروں؟ اتنے میں کوئی آدمی گھوڑے پر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت پانی کے درمیان پریشان ہے، اس نے بھی ادھر ادھر نظر کی، کوئی کپڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ عورت کہاں سے آئی، پانی کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ پوچھا کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید بیچاری کو صدمہ بہت ہو گیا ہے، یادداشت ہو گئی۔ وہ گیا، اس نے کپڑوں کا بندوبست کیا، اس کو نکالا، اب کہاں جائے، کہیں نہیں جا سکتے، گھر لے آیا۔
کچھ عرصے اس کے گھر میں رہی، بہت پوچھتا رہا بھائی کہاں سے آئی ہو، اب کیا بتائے نام کیا ہے، کیا بتائے، کون یقین کرے گا؟ اب اس نے رحم کھایا، اس نے کہا یہ تو بیچاری بالکل ہی آؤٹ ہو گئی، کیا کروں؟ کہا چلو ایسا ہے کہ اب جب اس کا کوئی ماننے والا جان ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اوپر نیچے کون ہے، تو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ اس نے شادی کی درخواست کی، اب اس نے دیکھا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، درخواست قبول کر لی، شادی ہو گئی، 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے، 5 بچے پیدا ہو گئے۔ 7 سال گزر گئے اس واقعے کو، اب بھول گئی کہ میں کون تھا، کیا ہوا تھا، کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تقدیر یہی ہے تو بھائی یہی صحیح، زندگی گزرنے لگی، بھول گئے، سارے واقعات ختم ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ کپڑے دھونے دوبارہ نہر پر تشریف لائی، سوچا کہ کپڑے ہی دھونے ہیں، تھوڑا سا فریش ہو جائے، تو کپڑے رکھ کے کنارے میں غسل کے ارادے سے اب جو ڈبکی لگائی اور سر باہر نکلا تو دیکھا وہی کوفہ، وہی ڈول، وہی کپڑے، اچانک سے سب کچھ یاد آ گیا۔ اب جو اپنے اوپر نگاہ کیا تو خود بھی وہی، تو فوراً ایک مرتبہ تڑپ کر باہر نکلا، کپڑے تبدیل کیے، ڈول لے کے گھر بھاگا خالی۔ اب جب بیوی نے خالی ڈول دیکھا، کہا تجھے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، دیکھا کہ وہ ابھی تک مچھلی صاف کر رہی ہے، کہا ڈول میں پانی کیوں نہیں لایا، کہا تجھے کیا پتا کیا کیا گزر گیا مجھ سے۔ ڈول پھینکا، وہاں سے بھاگتا ہوا مسجد میں، جیسے ہی پہنچا مسجد میں دیکھا امام ابھی بھی منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ داخل ہوا مسجد میں، امام نے فرمایا معراج پر ایمان لے آیا؟ کہا مولا مجھ سے زیادہ اب کسی کو ایمان نہیں ہو سکتا میرا۔ کہا تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہنے لگا مولا ہاتھ جوڑ کے میری عزت آپ کے ہاتھ میں۔ زمان اور مکان پر محیط ہوتا ہے، تو اہل قرآن اگر تلاش کرنا ہے تو جس میں قرآن کی صفات ہو۔ سورہ مبارکہ رعد 31ویں نمبر آیت میں قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور وہ کون سا قرآن ہے جس کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو حرکت دے سکتے ہو، جس کے ذریعے سے تم زمین کو کاٹ سکتے ہو، جس کے ذریعے سے تم مردے سے بات کر سکتے ہو، تو اگر قرآن یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اب تعجب نہیں کرنا، تعجب نہیں کرنا، اس لیے کہ پہاڑوں کو مسخر کیا اللہ نے جناب داؤد کے لیے، زمین کو مسخر کیا اللہ نے جناب سلیمان کے لیے، مردوں کو مسخر کیا اللہ نے جناب عیسیٰ کے لیے۔ جو تینوں نبی کر سکتے ہیں، جو تینوں نبیوں کا معجزہ ہے، وہ اکیلا قرآن کر سکتا ہے۔ تو اگر قرآن کر سکتا ہے تو اہل قرآن کون ہونا چاہیے؟ اہل قرآن کون ہونا ہے؟ اگر قرآن مردہ زندہ کر سکتا ہے تو مانو کہ سیدہ جس یہودی کے گھر گئی تھی، اس کی بیٹی جب سیدہ کی شان و شوکت دیکھ کر حیرت سے غش کر کے مر گئی تو سیدہ نے صرف ہاتھ بلند کیے تھے، دلہن اٹھ بھی گئی، کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا۔ تو اہل قرآن کون ہونا چاہیے کہ جس کی زبان حرکت کرے مردہ زندہ ہو جائے، قطعت بہ الارض، جس کے ذریعے سے تم زمین کو کاٹ سکو۔ اب زمین کو کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم نے تفسیر میں جا کر مطالعہ کیا تو فرمایا بہت ساری تفاسیر ہیں، لیکن ایک تفسیر کیا ہے کہ زمینی فاصلوں کو کاٹ سکے۔ قرآن کیا کر سکتا ہے؟ زمینی فاصلوں کو کاٹ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کبھی اور عرض کروں گا کہ عرفان میں ایک بحث ہے، عرفاء کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے جو کہلاتا ہے طے الارض۔ طے الارض، طے الارض کیا ہے؟ عارف زمین پر جہاں جانا چاہتا ہے اگر اس مقام تک پہنچ جائے، اگر اہل بیت کی مودت میں وہاں تک پہنچ جائے، تو ولایت کے درجوں میں سے ایک درجہ کیا ہے؟ طے الارض، جس کو حاصل ہو جائے، جہاں سوچے گا سیکنڈ میں وہاں پہنچ جائے گا۔ اب میں وہ واقعات بیان نہیں کر رہا، میرے پاس بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن طے الارض، اب اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے بھی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ طے الارض کیا ہے؟ کیا یہ کوئی داستان ہے؟ کیا کوئی کہانیاں؟ نہیں، حتیٰ فزکس کے ماہرین نے جنہوں نے ٹائم اینڈ سپیس پہ کام کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ پاسبل ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا مثال دے کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سائنس ہی کہتی ہے، فزکس ہی کہتی ہے، اگر آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنا ہے تو آپ کو ڈسٹینس طے کرنے کے لیے کیا لگے گا؟
ٹائم درکار، پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے لیے ٹائم درکار ہے۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جس میں پوائنٹ اے پوائنٹ بی کے اوپر پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ وداؤٹ اینی ٹائم آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے۔ کہا کہ اگر یہ اسپیس کو ہم فولڈ کر لیں، اسپیس اگر فولڈ ہو جائے تو ڈسٹنس ایک ہی وقت میں آپ پوائنٹ اے سے بی میں وداؤٹ اینی ٹائم پہنچ سکتے ہیں۔ کہا یہ پاسبل ہے، لیکن کیسے ہے یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ ولایت کا درجہ دے دے۔ لیکن عزیزان من، ولی عارف کئی سالوں کی محنت اور مشقت کے بعد یہ کام کر پاتا ہے۔ اہل قرآن وہ ہوتا ہے جس کے اشارے پر زمین سمٹ آئے۔ کئی واقعات ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے جناب علی بن یقطین کا نام سنا ہوگا، کون ہے؟ علی بن یقطین امام کے ساتویں امام کے، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام کے خاص صحابی ہیں، اور ہارون سے چونکہ کوئی آپ کی رشتہ داری بھی ہے، لہذا اس نے اپنے زمانے میں جب بادشاہت پر قابض ہوا تو جناب علی ابن یقطین کو وزارت کے لیے آفر کی۔ آپ نے امام سے رجوع کیا، امام نے فرمایا کہ ظالم کے ساتھ کام کرنا گناہ پر تعاون کرنا ہے۔ ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ کہ تو وزارت لے لے، لیکن اس شرط پر کہ کوئی غریب مومن اگر تجھ سے رجوع کرے گا تو اسے رد نہیں کرے گا۔ شرط طے ہو گئی، جناب علی بن یقطین نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن ایک زمانہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہارون نے کچھ مالی معاملات علی بن یقطین کے حوالے کر دیے۔ اب آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹس جن لوگوں نے پڑھی ہوگی اور جن کی اکاؤنٹیبلٹی کبھی ہوئی ہو یا انہوں نے کسی کی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹس بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ اس کام میں اتنے مشغول ہوئے کہ اس دوران ایک غریب مومن آیا آپ کے پاس اپنا کام لے کر۔ آپ کے دربان نے آ کر بتایا کہ ایک مومن آیا ہے۔ آپ نے کہا اس سے بیٹھے کہو انتظار کرے، میں فارغ ہو کر متوجہ ہوتا ہوں۔ اتنے میں کیا ہوا، کام لوڈ زیادہ تھا، آپ بھول گئے۔ تھوڑی دیر میں اس نے دوبارہ کہلوایا، آپ نے پھر اس کو انتظار کرنے کا کہا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے دیکھا کہ نہیں یہ بہت مصروف ہے تو وہ چلا گیا۔ یہاں علی بن یقطین پوری رات کام کرتے رہے، صبح تک انہوں نے رپورٹ پیش کی، اس کے بعد بھول گئے کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ جب حج کرنے گئے تو حج کے بعد مدینہ آئے۔ مدینہ پہنچے کس لیے؟ زیارت قبر نبی کے بعد فرزند رسول کی زیارت ہے۔ اب جب آپ پہنچے دروازے پر تو دربار غلام کھڑا ہوا تھا، مولانا کو اس نے سلام بھجوایا حسب دستور۔ امید کیا ہے کہ علی بن یقطین آئے گا تو امام اندر بلائیں گے، لیکن غلام نے آ کر کہا مولا کہہ رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ علی بن یقطین نے تھوڑی دیر انتظار کیا، اس کے بعد دوبارہ غلام سے کہا، اس نے باہر آ کر کہا مولا کہہ رہے ہیں میرے پاس وقت۔ اب چونکہ خاص صحابی ہے فوراً متوجہ ہو گیا، غلام سے کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، تم امام سے پوچھ کے مجھے بتا دو مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ غلام اندر گیا، واپس آ کر کہا امام فرما رہے ہیں تجھے وہ مومن یاد ہے فلاں رات فلاں کام کے دوران؟ جیسے اس نے آ کر بتایا تو علی بن یقطین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا مولا غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ غلام سے کہا کہ مولا سے کہو کہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میں کیا کروں، میں توبہ کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آ کر کہا، واپس جواب دیا، امام کہہ رہے جاؤ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، مومن کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ غلام سے کہا کہ اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے ایک ریکویسٹ میری اور ہے، مولا سے کہو مولا میں مدینے سے جاؤں گا مرو، واپس آؤں گا، پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں، آپ سے ملاقات ہو پائے نہ ہو پائے، فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا امام کہہ رہے ہیں مدینہ کی شمالی سمت سے خارج ہو، فلاں مقام پر تمہیں اونٹنی ملے گی، وہ تمہیں لے جائے گی۔ علی بن دوڑتے ہوئے گئے، جب فلاں مقام پر جس کی بات تھی وہ کی گئی، وہاں دیکھا اونٹنی کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی کہتے ہیں میں اونٹنی پہ سوار ہوا تھا اور اس نے حرکت کی تو میں نے دیکھا میں مرو پہ کھڑا ہوں۔ اس مومن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے جب علی بن یقطین کو دیکھا تو پریشان ہو، کہا آپ تو حج پر گئے ہوئے تھے، کہا وہ چھوڑ دے، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس بات کی معافی؟
کہا تو فلاں وقت آیا تھا میرے پاس، میں نے تجھے وقت نہیں دیا، تیرا کام نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ تو اللہ نے کروا دیا کسی اور ذریعے سے، میں تو بھول بھی گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائیں آپ۔ کہا نہیں، ایسے نہیں۔ کہا پھر کیسے معاف کروں؟ کہا میں اپنا چہرہ زمین پر رکھوں گا، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو اور مدینے کی طرف منہ کر کے امام سے کہو کہ مولا میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، تجھے نہیں معاف کروں، جب تک تو مجھے ایسے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ راضی ہو گیا۔ علی ابن یقطین نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا، اس نے اپنا پیر علی ابن یقطین کے چہرے پر رکھا، مومن کی عزت۔ اور پھر مدینہ کی طرف رخ کر کے اس نے کہا مولا میں نے آپ کی خاطر سے معاف کیا۔ علی ابن یقطین اٹھے، اس کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ بھاگتے ہوئے آئے، اونٹنی پر بیٹھے۔ ابھی اونٹنی حرکت کی تھی، دیکھا مدینہ میں موجود ہیں۔ دوڑتے ہوئے جیسے ہی امام کے کوچے میں داخل ہوئے، دیکھا امام دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ زمان و مکان پر جس کا احساس ہو، اگر قرآن یہ کر سکتا ہے، اگر قرآن زمین کو کاٹ سکتا ہے، اس کے فاصلوں کو کاٹ سکتا ہے، تو اہل قرآن کون ہونا چاہیے جس سے قرآن کی یہ صفت ظہور کرے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سیرت بہل جبال۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو حرکت دے سکتے ہو۔ تو قرآن اگر پہاڑوں کو حرکت دے سکتا ہے تو مسلمانوں اہل قرآن کون ہونا چاہیے جو پہاڑوں کو حرکت دے سکے؟ تو مسلمانوں کم از کم اتنا ایمان اپنے اندر پیدا کر لو جتنا نجران کے عیسائیوں کے پاس ایمان تھا۔ ابھی پنجتن وارد ہوئے تھے، ان کا سردار چہرے دیکھ کر کہنے لگا خدا کی قسم وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے اپنی جگہ چھوڑ دے۔ کم از کم عیسائیوں جتنا ایمان پیدا کر لو۔ لہذا عزیزان من، قرآن جتنی صفات بیان کر رہا ہے، اہل قرآن کون ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کم از کم قرآن کی صفات موجود ہونی چاہیے۔ اس پیمانے پر اگر تلاش کرو گے تو سوائے محمد و آل محمد کے اہل ذکر کوئی اور نہیں ہے۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ آیت کو جس گوشے سے تدبر کرو گے، بحث کرو گے، آیت تمہیں اہل بیت کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دے گے، جن کے لیے خدا نے یہ سارے کے ساری کائنات کو خلق کیا، اختیار رکھتے ہیں۔ امام حسین اختیار رکھتے ہیں، حضرت عباس اختیار رکھتے ہیں، امام سجاد اختیار رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک امتحان ہمارا ہے امام کے مقابلے میں کہ ہمارا رویہ امام کے مقابلے میں کیا ہے۔ اگر ہم نے امام کے حق کو پہچانا اور امام کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کیا تو ہم با ایمان ہیں، قیامت کے دن بخشے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے امام کے مقابلے پر اپنی کوئی ذمہ داری سمجھی ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ امام کے مقابلے میں ہماری کوئی ذمہ داری، حتماً ذمہ داری ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو عرض بھی کروں گا کہ ذمہ داری کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ذمہ داری ہے، تلاش کریں اور پھر اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان الہی ہے۔ لیکن عین اس عالم میں کہ جب امت امام کے سامنے ذمہ دار ہے اور امام کے مقابلے میں اس کی ذمہ داری ہے اور امام کے ذریعے سے امت کو آزمایا جاتا ہے، اسی طرح سے امت کے ذریعے سے امام کا امتحان ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایمان لے آئے اور امام کا ساتھ دے تو امام کی ذمہ داریاں ہیں جو اسے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر امت امام کو ایذا پہنچانے کے در پہ ہو جائے تو کتنا کسی کے دل میں خدا کی دشمنی ہے، اس کا اظہار کہاں ہوگا؟ خدا سے تو نہیں لڑ سکتا،
خدا کی دشمنی کا معیار کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ کون امام کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ لہذا یہ جو کربلا میں امام کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے دشمن۔ لہذا امام تمام تر اختیارات کے باوجود اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے، ورنہ اشارہ کرے تو دنیا تہس نہس ہو جائے۔ اور ان تمام اختیارات کے باوجود دنیا کے پست ترین لوگوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہنا آسان کام نہیں۔ ماؤں بہنوں کو بے ردا دیکھنا آسان کام۔ پوری کربلا میرے مولا نے اور اس کے بعد کوفہ شام کے مراحل کو طے کر لیا۔ مدینہ میں کوئی آ کر امام سے پوچھتا ہے، آپ کا صحابی، آپ کا دوست ہے، مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں گزرے؟ یقیناً جانتا ہے کہ امام کی نگاہوں میں پوری کربلا ہے، لیکن جس نے نہ اپنے بھائی علی اکبر کا ذکر کیا، نہ قاسم کا ذکر کیا، نہ اپنے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا ذکر کیا، نہ اپنے چچا عباس کا، اور نہ اپنے بابا حسین، کربلا کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ کوفے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سر جھکا کر کہا الشام الشام الشام۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، کہا مولا شام میں ایسی کیا چیز گزری ہے؟ فرمایا کہ شام کے لوگ ہمیں پہچانتے نہیں تھے، ہمیں باغی سمجھ کر جو ہمارے ساتھ شام والوں نے کیا وہ ظلم کسی اور نے ہمارے اوپر نہیں کیا۔ ارے اتنا اجتحام تھا شام میں کہ ہمارا گزرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور جہاں سے ہم گزرتے تھے کہیں سے ہمارے اوپر پتھر برسائے جاتے، کہیں سے ہمارے اوپر کچرا پھینکا جاتا، کہیں سے ہمارے اوپر گرم پانی پھینکا جاتا، کہیں سے ہمارے اوپر آگ پھینکی جاتی۔ ارے آگ کا شعلہ میرے امامے کے اوپر آ کر گرا، امامے کو جلاتا ہوا میرے سر کو جلاتا رہا، لیکن میرے ہاتھ توق اور ہتھکڑیوں میں بندھے تھے، میں اپنے سر کی آگ بجھا نہ سکا۔ کتنا ازدحام ہے۔ پیغمبر کے صحابی ہیں سہیل سعیدی، خود رقم کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تجارت کرتا ہوا شام پہنچا، تو جب میں شام میں وارد ہوا میں نے دیکھا پورے شام کو سجایا گیا ہے، لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید کا سماں ہے، بازاروں میں رش ہے۔ تو میں نے کسی شامی کو روک کر پوچھا، میں نے کہا شام والوں کی وہ کون سی عید ہے جس سے ہم عرب والے بے خبر ہیں؟ کہا عید نہیں ہے، کچھ لوگوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے لائے گئے ہیں، اس کی خوشی میں یہ سارا جشن منایا جا رہا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ میں مرکزی بازار کی طرف نہ جاؤں، لیکن میرا جہاں پہ کام تھا وہ راستہ مرکزی بازار سے گزرتا تھا۔ کہا جب میں پہنچا تو میں نے اتنا ازدحام کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے شام کے مرکزی بازار میں دیکھا۔ کہا ایک مرتبہ دھکا لگا اور میں دھکا کھاتا ہوا بازار کے بالکل درمیان میں پہنچ گیا، تو میں نے دیکھا اسیر میرے بالکل نزدیک ہیں، میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے، بیمار ہے، جو قافلے کے آگے چلا جا رہا ہے، گردن میں طوق ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور سر جھکائے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر ایک مرتبہ اسے سلام کیا، بس جیسے ہی میرا سلام سنا ایک مرتبہ بڑی حسرت سے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور کہا اس دیار غیر میں ہم پر سلام کرنے والا تو کون ہے؟ ارے ہم تو ابھی تک دشنام سنتے رہے ہیں، سب و شتم ہوتا رہا ہے، یہ ہم پر سلام کرنے والا تو کون ہے؟ کہا میں سہیل سعیدی ہوں، نبی کا صحابی ہوں، تم لوگ کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ سہیل کہتا ہے ارے میں تو خود مدینہ کا رہنے والا ہوں، میں سب لوگوں کو جانتا ہوں، تم کس محلے سے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، سہیل تڑپ کر رہ گیا، کہتا ہے بنی ہاشم تو پیغمبر کی اولاد کا شہر،
پیغمبر کی ذریت کا محلہ ہے بنی ہاشم تو آپ کون ہیں؟ میں سارے بنی ہاشموں کو جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کر کہا سہیل ذرا غور سے دیکھ، میں علی ابن الحسین ہوں۔ اب جو سہیل نے دیکھا ایک مرتبہ سر پیٹ لیا، کہا مولا آپ اور شام کے بازار میں اس طریقے سے، کہا اب تو میں نے نظر اٹھانی چاہیے۔ امام نے کہا سہیل اپنی نظر پر قابو رکھ، وہ جو اونٹوں پر ہیں یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ سہیل کہتا ہے میں کام کر رہے ہیں، میں نے کہا مولا یہ وقت آ گیا آل رسول کو اس طریقے سے گرفتار کر کے لائے، مولا میں کوئی خدمت اگر کر سکتا ہوں مجھے بتائیے۔ امام نے فرمایا دو کام ہیں۔ کہا مولا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا اگر ہو سکے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دے۔ سہیل کہتا ہے میں نے بھاگ کر کچھ چادریں خریدی اور لا کر بیویوں میں تقسیم کی۔ کہا ابھی بیویوں نے چادروں کو سروں پہ رکھا تھا، سپاہی دوڑتے ہوئے آئے، نیزوں سے بیویوں کی چادروں کو اتار لیا۔ کہا میں روتا ہوا امام کے پاس آیا، میں نے کہا مولا یہ ظالم چادریں دینے نہیں دے رہے۔ امام نے کہا پھر دوسرا کام کر دے۔ کہا مولا کیا کرنا ہے؟ حکم کرے۔ کہا سہیل اگر ہو سکے ان سروں والوں سے کہے کہ تھوڑا سا اونٹوں سے فاصلہ اختیار کر لے، ارے فاصلہ ہوگا نگاہیں کچھ تو بٹے گی۔ سہیل کہتا ہے میں نے آ کر جس کے پاس امام حسین کا سر تھا اس کی بڑی منتیں کی، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر ایک چھجا بنا ہوا تھا جس پر 4 بوڑھی عورتیں تھیں، ان کے دامنوں میں پتھر تھے، لیکن اتنی بوڑھی تھی کہ جب وہ امام کی طرف پتھر پھینکتی تھی تو وہ پہنچ نہیں پاتا تھا۔ انہوں نے بڑا اس سر والے کو بلایا لیکن وہ نزدیک نہیں گیا۔ اتنے میں ان میں سے ایک بوڑھی عورت نے ایک قیمتی ہار اپنے گلے سے اتار کر اس سر والے کو دکھا کر چھجے کے نیچے پھینک دیا۔ وہ سر والا وہ ہار اٹھانے کے لیے جیسے ہی سر امام حسین کو لے کر اس چھجے کے نزدیک پہنچا تو یہ اپنے جھولی کے پتھر تیار رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سر اقدس نزدیک آیا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ کہا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، ایک پتھر آ کر مولا کی پیشانی پر لگا، حضرت کی پیشانی سے خون جاری ہونا شروع ہوا۔ کہا یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ میں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بددعا کی۔ میں نے کہا پروردگار میں تیرے رسول کا صحابی ہوں، اگر میری کوئی عزت تیری بارگاہ میں ہے میں بددعا کرتا ہوں ان ملعوناؤں کو واصل جہنم کر دے۔ سہیل کہتے ہیں ابھی میری دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، چھجا ایک مرتبہ ہلا، وہ چاروں زمین پر گر کے واصل جہنم ہو گئی۔ کہا بھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ امام اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے میرے نزدیک آئے اور آ کر کہا سہیل ابھی تو تو نے صرف ایک پتھر کی ضربت دیکھی، تجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ ارے میں نے کربلا میں علی اکبر کے سینے میں نیزہ بھی دیکھا، عباس کے بازو کٹتے ہوئے بھی دیکھے، ارے اپنے بابا کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے بھی دیکھا، بیویوں کے سروں سے چادریں اترتے ہوئے بھی دیکھے، لیکن ہمارے محمد نے امت کے لیے بددعا نہیں۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم زہرا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ اس سلسلے کے جتنے بھی ثواب ہے حاضرین کے مرحومین خصوصاً شہید اقبال حیدر زیدی اور شہدائے عاشورہ اور اربعین اور ملت کے شہداء کو ایصال فرما۔
بار الہ یہ بچے جو عزاداری یا شہادت اسکاؤٹ کے عنوان سے اور وہ دیگر تمام منتظمین جو کسی بھی عنوان سے خدمت کو انجام دے رہے ہیں، خصوصاً جن افراد نے شرکت کی، بار الہ ان سب کو جوار حضرت سید الشہداء میں آج جگہ عنایت فرما، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے سے شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ جس بیمار کے لیے برادر نے دعا کا کہا تھا، ہمارے بزرگار نے بھی اپنے بیٹے کے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی بار الہ پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا، بالخصوص شیخ ابراہیم زقزاقی اور ان کی اہلیہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت اور حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری، دشمنان پاکستان اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔